الرحمن الرحیم، وضو میں نیت کرنا اور بسم اللہ پڑھنا۔ اہل حدیث بزرگ فرماتے ہیں اور امام احمد دیگر بزرگ فرماتے ہیں کہ نیت بھی فرض ہے اور بسم اللہ بھی رکن ہے اور لازم ہے۔ ہم کہتے ہیں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لم نجد حدیثا صحیحا علی البسملۃ قبل الوضوء، فرماتے ہیں ہم نے بسم اللہ وضو سے پہلے اس پر کوئی بھی حدیث ہم نے صحیح نہیں دیکھی، ہم کو نہیں ملی اور ہے نہیں، پکی بات ہے۔ جس طرح صلاۃ تسبیح پر حدیث صحیح دنیا میں موجود نہیں ہے۔ عبداللہ مبارک اس کو پڑھتے تھے، امام بخاری کے استاد اور امام حنیفہ کے شاگرد، وہ یہ پڑھتے تھے، اس لیے پوری دنیا پڑھتی ہے، بس یہ ایک ہی دلیل ہے، عمل عبداللہ مبارک۔ اس طرح بسم اللہ جو ہے وہ میں نے بتا دیا۔ یہاں پر میں یہ بات کہوں گا کہ یہ جو انٹرپریشن اجتہادی اختلاف ہوتا ہے کہ بسم اللہ وضو میں ہمارے اہل حدیث بزرگ فرماتے ہیں کہ فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، اب دیکھو یہاں صحیح حدیث نہیں ہے۔ تو اسی طرح مرد عورت کی نماز میں جو فرق کے حوالے سے احادیث ہے وہ بھی ضعاف ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر یؤید بعضہ بعضا یا حسن لغیرہ، جب بھی آثار ہے وہ بن جائے، لیکن ہم اس سے استحباب ثابت کرتے ہیں۔ کیا ثابت کرتے ہیں؟ استحباب ثابت کرتے ہیں۔ تو ہم کو استحباب ثابت کرنے نہیں دیتے ہمارے یہ بزرگ، اور خود ضعیف حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ صلاۃ تسبیح میں بھی اور صلاۃ تسبیح میں بھی اور بسم اللہ وضو سے پہلے اس میں بھی۔ تو ہم کہتے ہیں قیاس سے بہتر حدیث ضعیف ہے، قیاس سے بہتر۔ اگر مرد عورت کی نماز میں فرق نہیں ہے، کیا ہے، تو فلانی عورت تھی بخاری شریف وہ مردوں کی طرح سجدہ کرتی تھی، تو یہ ہماری دلیل ہے کہ باقی عورتیں عورتوں کی طرح سجدہ کرتی تھی، سمٹ کر وہ مردوں کی طرح کرتی تھی، اور ادھر ہے وہ کانت فقیہتن، وہ فقیہ تھی، یعنی اس اندر انٹرپریٹیشن کی صلاحیت تھی۔ جس طرح ایک رکعت وتر معاویہ پڑھتے تھے، وہ کانا فقیہا، وہ فقیہ تھے، باقی صحابہ 3 پڑھتے تھے اور 3 پر اجماع ہے۔ المصنف درمیان میں قاعدہ کیوں کرتے ہو، وفی کل رکعتین التحیہ، ہر 2 رکعتوں کے بعد یہ قاعدہ قانون ہے کہ التحیات پڑھو گے، وفی کل رکعتین التحیہ، کیا کرو گے، التحیات پڑھو گے، یہ ہماری دلیل ہے، صحیح حدیث ہے۔ بہرحال تو نیت زبان سے کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ ولا عبرت للذکر باللسان، زبان سے نیت کا اعتبار نہیں۔ فتح الانگری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1۔ الاشباح والنظائر میں تو لکھا ہے، اور بند کر، الاشباح والنظائر میں تو لکھا ہے کہ مستحب بھی نہیں ہے، بولو سارے، زبان سے نیت کرنا مستحب بھی نہیں ہے۔ اور جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھو، ما لابد منہ میں ہے کہ پڑھو، ہماری فقہ حنفی کی کتاب اولا میں ہم پڑھتے ہیں۔ علامہ شرملانی نے کہا پڑھو تو تم بھی پڑھو، جائز ہے، سنت ہے، لیکن بطور قرات کے نہیں ہے، بطور دعا کے ہے، اس لیے قرات جنازہ میں منع ہے، اور سورت بھی پڑھ سکتے اور میں پڑھتا ہوں۔ اہل حدیث ہمارے بزرگ فرماتے ہیں یہ فرض واجب ہے پڑھنا، ہم کہتے ہیں سنت ہے۔ ہماری دلیل قوی ہے، بخاری میں ہے لتعلموا انہا سنہ، آپ نے سورہ فاتحہ کیوں پڑھی، یا ابن عباس، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ سنت ہے۔ ہم سنت اور مستحب کہتے ہیں علی نیت الدعا، اور علی وجہ قرات نہیں، اس لیے قرات میں جنازہ میں قرات منع دلیل مسلم احمد۔ لہذا جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھو اور سب کو بتاؤ کہ پڑھو، اور زبان سے نیت میں نے بتا دی، اور بصوم غد بھی نہیں ہے۔ نویت سنت الاعتکاف ما دمت فی هذا الجمعہ فی هذا المسجد، یہ بھی نہیں ہے، وہ بصوم غد بھی نہیں ہے۔ نویت ان اتیمم، یہ بھی نہیں ہے، بس دل کی نیت کافی ہے، میں نے آپ کو بتا دیا۔ شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، مجاہد کبیر، فقیہ کبیر، عالم کبیر، وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ سنت سمجھ کر زبان سے نیت کرنا یہ کیا ہے، بدعت ہے۔ جی ہماری کتابوں میں بھی نہیں ہے، بلکہ اس پر رد ہے، اور فاتحہ کا بتا دیا، میں کہاں چلا گیا پتہ نہیں، وضو سے پہلے بسم اللہ۔ تو ہمارا جو آج کا سبق ہے، وضو سے پہلے نیت رکن ہے ان کے نزدیک، ہمارے بزرگوں کے نزدیک۔ اچھا جو اہل حدیث حضرات ہیں یا بریلوی حضرات ہیں یا جو بھی ہیں، آپ اس طرح کریں کہ اختلاف کے باوجود ادب کا دامن نہ چھوڑنا، یہ بہترین اخلاقیات اور ایٹیکیٹس ہیں۔ آپ بے ادبی نہ کریں کسی کی،
حتیٰ کہ تقریر میں نہیں، تقریر میں تو سب نہیں کرتے ہیں. اگر آپ اکیلے بیٹھے ہو 3-4 آدمی، 6 حدیث آپس میں بیٹھے ہیں یا ہم آپس میں بیٹھے ہیں، اگر ان کی بات ٹھیک ہے تو مانو بھی نہیں. میں نے بدعت پر کتاب لکھی ہے، تو میرے عالم دوست نے کہا یہ تو آپ نے ہمارے خلاف کتاب لکھی ہے. تو میں نے کہا بدعت مت کرو، بدعت مت کرو. اور سب میں غلطیاں ہوتی ہیں. حتیٰ کہ عرب کے جو امام ہیں دعائے قنوت جو بہت لمبا تفصیلی پڑھتے ہیں، آمین آمین کہتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ متصل سندہ بعدول الضابطین من غیر شذوذ ولا علہ، متصل صحیح حدیث کی تعریف، یہ کوئی روایت نہیں ہے اس پر. اور پھر آمین آمین کہنا، کوئی ثبوت نہیں. ضعیف کیا موضوع روایت کی اس پر. یا جو ہم اللہ علیہ السلام پڑھتے ہیں، اہل حدیث جو ہے نا اللہ اکبر استغفر اللہ نماز کے بعد اونچی آواز سے پڑھتے ہیں. ہمارے بریلی بزرگ ادب کرو، اور دلیل کی طاقت گالی اور گولی سے زیادہ ہے. گولی وہ استعمال کرے گا، لڑائی وہ کرے گا جس کے پاس دلیل نہیں، اور گالی بھی وہ دے گا. دلیل موجود ہے پھر آپ کوئی جنا. میں نے کتاب لکھی نہیں ہے، لکھ لی نا میرے معاویہ پر کہ آپ نے یہ جھوٹ بولا ہے، یہ بولا ہے لیکن یہ موضوع روایت ہے، یہ آپ نے اپنی تقریروں میں کہا ہے لیکن یہ ضعیف ہے اور یہ ہے ہی نہیں. اور اس روایت کو آپ نے غلط رنگ میں پیش کیا اور کتابوں تک پہنچ گئی اور خاموش بھی ہو گئے. جواب لکھو، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. وَلِلْعَاقِلِ تَكْفِي الْإِشَارَةُ وَلِلْجَاهِلِ لَا تَكْفِي الْمَنَارَةُ. کیا بات کر رہا تھا میں؟ دلیل دیا کرو لیکن گالی مت. گالی. کل مجھے ملیشیا سے فون آیا، میرا شاگرد ہے، ایک میرا شاگرد ہے، سائنسدان ہے، جیولوجسٹ ہے، کہ غامدی میرے گھر آیا. یہ غور سے سننے والی بات ہے. شاہد ملیشیا سائنسدان ہے، جیولوجسٹ ہے، کہ غامدی میرے گھر آیا. یہ غور سے سننے والی بات ہے. شاہد ملیشیا کہ غامدی میرے گھر آیا. تو میں نے اس کو کہا کہ پہلے بھی آیا ہے. میں نے اس کو کہا غامدی صاحب اللہ نے آپ کو علم و عمل دیے جتنا دیا ہے ماشاءاللہ، آپ سٹیج پر تقی عثمانی صاحب کی مخالفت کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ آپ تو بہت سمجھدار آدمی ہیں. یہ بات سننے والی، یہ بہت اہم بات بتلا رہا ہوں، آپ کی توجہ چاہیے. آپ کیوں وہ میرا شاگرد ہے. ہاں اس کے ساتھ وہ بھائی ایک سائنسدان ہے، یہ بھی جیولوجسٹ ہے. میرے یہ لائبریری پوری انہوں نے بنائی ہے الحمدللہ، سیٹنگ انہوں نے کی، بہت قابل ہے ماشاءاللہ. کہہ رہے کہ تو اس نے کہا کیوں؟ کہہ رہے آپ ادب سے اختلافی بات تو کریں لیکن جو آدمی سٹیج پر بیٹھ جائے، میڈیا پر بیٹھ جائے تو ایسی بات کرے جس میں ادب بھی ہو اور دلیل ہو اور حتی الامکان اختلافی باتوں کو ایک طرف رکھے. اگر کرے تو ادب کے ساتھ، آپ تنقید نہ کریں. تو بس منہ سے بات نکالی تو اختلافی اور شر فساد اس کی طرح. کس کی طرح؟ اس کی طرح. بولو کس کی طرح؟ اس کی طرح. بس اس کی طرح. اور کتابیں بھی سامنے رکھی، ٹک یہ اختلاف ہے، یہ اختلاف ہے. اللہ کے بعد کوئی بھی امت کو جوڑنے والا نہیں نا، سارے توڑنے والے ہیں. ہم رب کے ہیں، رب ہمارے، ہم سب کے ہیں، سب ہمارے. امت کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے. جو قرآن حدیث ختم نبوت کو مانے وہ مسلمان ہیں، سب مانتے ہیں، لہذا سارے مسلمان ہیں. کون ٹھیک ہے؟ ٹھیک کون ہے؟ اختلاف بڑا ہے. جواب سارے ٹھیک ہے. شرک سے بچو، بدعت سے بچو، بس بات ختم ہو. شرک پھر قواریت لاتا ہے، بدعت اسکول آف تھاٹس بناتا ہے. جس سے بچو. اہل حدیث کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر استغفر اللہ، ہم اللہم السلام، بریلوی لا الہ الا اللہ. تینوں حدیث میں ہے، تینوں ٹھیک کرتے ہیں لیکن تینوں غلط کرتے ہیں، ہم بھی غلط کرتے ہیں. کانا علی عہد رسول اللہ، علامہ قسطلانی، فتح الباری، عبد الحی لکھنوی، یہ سب کو دیکھو کہ حضور کے زمانے میں یہ اونچی آواز سے ذکر ہوتا تھا تاکہ لوگ ذکر کا طریقہ سیکھیں. یہ دائم نہیں رہا. ابن بطال نے کہا شرح بخاری ذکر بالجہر مسجد میں حرام ہے. لہذا یہ ہم سب غلط کرتے ہیں. سب کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹک ٹک نہ لگو، سادر ہوتا کی نہ ٹک، منہ ہاتھ رکھو. حدیث میں بھی ہے. میں کیا بتا رہا تھا؟ ہم تینوں غلطی کرتے ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ سلام پھیرنے کے بعد بند، جہر بند، سر شروع. کبھی استغفار پڑھو، کبھی اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہم انت السلام پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو. حدیث میں سارا ہے لیکن جہر نہیں سر ہے. اور دعا انفرادی ہے نہ کہ اجتماعی ہے. کیا ہے؟ امام مقتدی سے پہلے، مقتدی امام سے پہلے جا سکتا ہے. یہ بعض لوگ جو نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے حدیث، ہمارے اپنے لوگ کہ نماز کے بعد دعا نہیں ہے.
مستحب ہے باب رفع الایدی فی الدعاء، دعا میں ہاتھ اٹھاؤ، بخاری شریف۔ باب استحباب دعائے بعد صلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کے بعد دعا سنت ہے، مستحب ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ ای دعائے اسمع، کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے؟ بعد صلوات المکتوبہ، فرض نماز کے بعد زیادہ سنی جاتی ہے، او کما قال ابو داؤد۔ کیوں جاتے ہو؟ یہ بھی خلاف سنت، ٹس نکلنا کا امتثال ابی رمثا۔ اس طرح مت کرو، بیٹھو دعا کرو، اپنی دعا کرو، اپنا ذکر کرو، اور سر نہ کہ جہر۔ حضرت تھانی صاحب رحمہ اللہ کی والدہ کا انتقال ہوا غالباً، تو اس نے بڑا اچھا جملہ ارشاد فرمایا، ہمارے ایک بزرگ سے بھی غلطی ہوئی، اللہ مجھے ان کو ہدایت دے دے، اور لوگ ان کے پیچھے بھی لگ گئے، جیسے خود یہ فرشتے ہیں۔ ہاں، اشارہ عقل مند کے لیے کافی ہے۔ حضرت تھانی صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا تو فرمایا، اے لوگو، میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، دیکھو راشا، والدہ کا انتقال ہوا ہے، لہذا اے لوگو ذکر کرو، بیٹھو، ذکر، بیٹھو، ذکر کرو، بولو نا، ذکر کرو، تلاوت کرو، دعا کرو، نفل پڑھو، تلاوت کرو۔ نمبر 2 انفرادی کرو، نمبر 2 انفرادی کرو۔ کیا کرو؟ انفرادی کرو۔ کیا کرو؟ انفرادی کرو۔ 2 اجتماعی نہ کرو، جہری نہ کرو، الگ الگ کرو، اجتماع نہ بناؤ۔ پھر آ کر مجھے نہ بتاؤ کہ میں نے یہ تیر مارا ہے، جاؤ اور اپنا کام کرو۔ یہ ہے سنت طریقہ۔ تعزیت میں بار بار ہاتھ اٹھانا بدعت ہے، بلکہ فتح عالمگیری میں لکھا ہوا ہے وَيَشْتَغِلُونَ بِأَشْغَالِهِمْ، سارے لوگ اپنی مشغولیت کی طرف چلے جائیں۔ وَيَشْتَغِلُونَ بِأَشْغَالِهِمْ، اللہ اکبر۔ تعزیت کیا ہے؟ بڑا افسوس ہوا آپ کے گھر فوتگی ہوئی ہے، یہ تعزیت بس۔ اس کے لیے 3 دن بیٹھنا، فقہاء تو فرمایا یشتغلون بأشغالہم، جو دفتر میں، دکان میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، دفتر میں، کاروبار میں آپ کو کوئی اچھا آپ کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، اللہ آپ کو صبر دے دے، یہ تعزیت۔ اٹ از کالڈ تعزیت، اس کو کہتے تعزیت۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ سب سمجھ؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ بہرحال تو امت کو جوڑنا ہے، سب توڑ میں لگے ہوئے۔ اختلافی بات آپ نے کس طرح کرنی ہے؟ دلیل سے، اور آپ نے اختلاف میں بے ادبی نہیں کرنی ہے، تنقید سے، تعریف سے، تردید سے، تنقید سے آپ نے